نعرے مارنا شروع کر دوں گا تھوڑا. ویلکم بیک. ایک تھا تیتر ایک بٹیر. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے پروپوزل کی کہ لانگ ٹرم ویژن ہونی چاہیے، جس کے بارے میں چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ کل کا پتہ نہیں اور 2025 کی بات ہوتی ہے. ماوی من صاحب، اس سے پہلے احسن اقبال صاحب نے بھی ایک 2010 کی ویژن دی، اب نواز شریف صاحب 2025 کے ویژن دے رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز حکومت کے ساتھ حکومت کے بھی مزے لے رہی ہے اور ساتھ اپوزیشن، ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ جو ویژن کی جو بات ہے، پاکستان مسلم لیگ کے دور میں 2030 کا ویژن آیا تھا اور ہم نے تو یہی کہا تھا کہ سب اس پہ سائن آف کریں اور سب اس پہ آگے بڑھیں. تو یہ کوئی نئی بریکنگ نیوز خبر نہیں ہے اور اس میں اس طرح کے ویژن پلانز ہونے چاہیے. لیکن یہ آج کہنا کہ 25 ایئر پلان ہونا چاہیے اور اس سے 2 جملے پہلے یہ بھی کہنا کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ مانتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ہائیسٹ لیول جو ان کے جو کو چیئر پرسن ہے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ جمہوریت کے کے خلاف کافی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا رول رہا ہے. تو آپ کن کے ساتھ پلان کے اوپر سائن آف کریں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نہیں مانتے، جن کی کوئی کریڈیبلٹی آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے. ساری چیزیں اس طرح سے آئی تھنک اس طرح سے دیکھنی چاہیے کہ بات تو آپ کر رہے ہیں ایک پلان کی، لیکن آپ یو ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ. لیکن پلان ایکچولی ہے نہیں مسلم لیگ نواز کے پاس. یو ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ آپ کی کوئی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریپور ہے جس میں کوئی the word credibility doesn't even come in there. تو پلان کس کے ساتھ سائن کریں گے آپ؟ یہ میرا تو سوال آپ سے، آپ کس کے ساتھ پلان سائن کریں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی ڈیگرز ڈرون ہیں. آپ کہتے ہیں پلان ہے نہیں. ہم نے تو پلان آپ کو 2010 کی جب بات کر رہے ہیں اس وقت بھی پلان موجود تھا، اب بھی پلان موجود ہے. لیکن جو سائن آف والی بات کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کس کو نہیں مانتے جی، کس کو نہیں مانتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے وعدے جھوٹے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہی دیکھیں جہاں جھوٹے وعدے ہوں گے ہم ضرور اس کی نشاندہی کریں گے. لیکن جہاں پر یقینی طور پہ کہیں گے کہ جی ہاں وہ ماننے کو تیار ایز اے پارٹی یو کانٹ سے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا ہے. نہیں، ہم نے مسترد نہیں کیا. ہم نے یہ کہا ہے ہم نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے ساتھ کمپلیٹ ہم نے فرینڈلی اپوزیشن نہیں کی، لیکن in the interest of the larger interest of the nation, in the larger interest of the nation, in the interest of the democratic system, continuity of the democratic system, ہم نے ضرور ان کے ساتھ جہاں پر تعاون کی ضرورت تھی وہاں کیا. لیکن جہاں بھی ایشوز آئے ہیں ہم نے کوئی ایشو پہ کمپرومائز. اچھا جھگڑا صاحب، ایک جو رپورٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے باہر، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کچھ گروپس ہیں جو بابر روان صاحب کے ساتھ ہیں، کچھ لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ ہیں، اور جو رپورٹ آئی ہے علی احمد کرد کی اور محمد کاظم خان کی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ چیف منسٹر پنجاب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پہ ہوا اور پولیس کو یہ انسٹرکشن ان کی طرف سے دی گئیں کہ لائرز کو مارا جائے اور ان کو دے شوڈ بی ٹاٹ اے لیسن، اور الزام پیپلز پارٹی پہ آ رہا تھا جبکہ پنجاب حکومت خود یہ کر رہی تھی. دیکھیں جی، یہ پنجاب حکومت کبھی بھی ایسی بات نہ کر سکتے ہیں. یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں کل ٹیک اپ ہو رہی ہے. ہاں جی، لیٹ اٹ کم. یہ کس کی رپورٹ ہے؟ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو سامنے لا کے رپورٹ لکھیں، وہ اس کو کنفرم کرے چلیں اس نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. 2 رپورٹس آ گئی ہیں، 2 رپورٹس آ رہی ہیں جو سپریم کورٹ نے منگوائی ہیں اور دونوں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار کا اس وقت صدر جو ہے قاضی انور صاحب، اس کی سٹیٹمنٹس بھی آپ نے دیکھی. یہ جو کچھ ہوا جو حقائق ہیں وہ تو پوری قوم جانتی ہے. جمہوریت کو کس طرح اسٹرینتھن کر رہے ہیں آپ؟ ہم جمہوریت کو کس طرح اسٹرینتھن نہیں کر رہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سب کو مل کے چلنا، پوری قوم کو مل کے. یہ جب آپ کو جب بات ہوتی ہے کہ 25 سال کا ویژن جو ہے وہ کیا ہے، اسی لیے ہے کہ بیٹھ کے ہم ایک پلان بنائیں اس کے لیے کہ ہم نے مل کر چلنا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا مل کے چلنے پہ کہ جی آپ ان کے ساتھ بس مل کے جو یہ کرنا چاہیں وہ کریں گے. نہیں، جہاں پر غلطی ہوگی اس کی ہم نشاندہی کریں گے. ہم نے مثبت اپوزیشن کا انشاءاللہ کردار ادا کیا جو تاریخ ثابت کرے گا انشاءاللہ. جہاں بھی ایشو آیا ہے، جو بھی نیشنل امپورٹنس کا ایشو آیا ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون نے سٹینڈ لیا اور کسی نے نہیں لیا. NRO لے لیں آپ، وہ کر لیں. جھگڑا صاحب، میں تھوڑا سوری ٹو انٹرپٹ، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایک مثبت اپوزیشن ہوتی ہے، ہم
ایک مثبت اپوزیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں. سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کے سامنے یہ سنسنی خیز خبریں نہیں ہیں. سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کے سامنے لا اینڈ آرڈر ہے, بھوک ہے, فلڈ افیکٹیز ہیں, فلڈ افیکٹیز, فائنینشیل کرائسس. ساری جو ڈائریکشن ہے عوام کی وہ کسی اور ڈائریکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں, اور جو ریئل ایشوز ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے فوزیہ وہاب صاحبہ کیا وجہ ہے کہ حکومت لا اینڈ آرڈر, فلڈ افیکٹیز, بھوک اور غربت پہ فوکس نہیں کر سکتی؟ ہمارا کام ہے مثبت اپوزیشن کہ اگر وہ ڈائیورژن ٹیکٹکس ہو رہے ہیں تو وہ نہ ہونے دیں, لیکن اگر ہم بار بار انہی ایشوز پہ پولیٹکنگ میں لگے رہیں گے, وہی پرانی سیاست, وہی کرسی کھینچنے کی سیاست. آپ جو بات کر رہی ہیں اس پہ یہ بھی سوچیں کہ ہم نے اسی چیز, آپ نے فلڈ کی بات کی, سب سے پہلے فلڈ پر پروپوزل کس نے دیے, سجیشن کس نے دیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے دیں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ, آپ نے دیکھا آپ کہتی ہیں انٹرپشن, دیکھیں آپ کہتی ہیں انٹرپشن نہیں ہونی چاہتی ہے, تو آپ اپنے اس میں بھی اس پہ پریس کانفرنس کس نے کی؟ پرائم منسٹر نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کی ہو یا نہیں کہ جی 24 آورز کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ چیز نہیں ہوتی. 4 دن 5 دن ہم نے انتظار کیا. آفٹر دیٹ وی آر ان دا فیلڈ آر سیلوز. ہم نے خود ثابت کیا کہ ہم نے اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی ہمارا, ہم نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر اس جو کیٹاسٹرفی آئی ہے اس کو ہم نے اگر ہینڈل کرنا ہے, اس لوگوں کی ہم نے اگر مدد کرنی ہے, ریلیف دینا ہے, تو مل کے پوری قوم نے انکلوڈنگ اپوزیشن نے سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ مل کے کام کریں گے. لیکن فوزیہ وہاب صاحبہ سے جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ بھوک اور غربت, فلڈ افیکٹیز اور لا اینڈ آرڈر پہ کام کرنے سے حکومت کو کون روک رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا عزائم ہو سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد